آپ پر ہوتی ہے، جب کہیں سے کچھ نہیں ہوتا تو تب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ تو کافر بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ جب کوئی چارہ کار نہیں رہتا تھا کہتے تھے بس اللہ ہی اللہ ہے، شروع سے ہی اللہ ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ محض پردے ہیں۔ آسمان ایک پردہ ہے، بادل پردے ہیں، بارش اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ بھینس ایک پردہ ہے، دودھ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ بھینس کو کاٹ کے دیکھیں اس میں تو خون کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ تو یہ ساری کائنات محض ایک پردہ ہے۔ یہ زمین ایک پردہ ہے، غلہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آتا ہے۔ یہ زبان ایک پردہ ہے، باتیں اللہ کے خزانوں سے آتی ہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، یحیی مارتا ہے، و یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے۔ زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو آبا و اجداد گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے۔ ساری نسل انسانی، تم اور تمہارے جو پہلے گزرنے والے لوگ ہیں وہ سب ان کا پروردگار اللہ ہے۔ رب وہ ذات ہے کہ انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو حقیقی معنوں میں وہ چیز اسے مہیا کی جائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہیں کہ اپنی مخلوقات کو جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اسے اس وقت عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ہم وہ فی شکن، شک میں، یلعبون کھیل رہے ہیں، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ دنیا کا جو بھی انسان ہے وہ کسی بھی مذہب پر ہے، حتیٰ کہ دہریے جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے دل میں بھی کبھی کبھار یہ شک ضرور گزرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہم جس دین پر قائم ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، کہیں ہم غلط۔ جو حق پر ہے، جو سچ پر ہے، اس کے دل میں کبھی شک پیدا نہیں ہوگا، اس کے دل میں کبھی شک پیدا نہیں ہوگا۔ جو باطل پر ہوتا ہے اس کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر الجھن پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنے دین کے اوپر کوئی کسی قسم کا، ہاں وسوسے آتے ہیں اور چیزوں میں آئیں گے، بہت ساری چیزوں میں آئیں گے، بڑے خراب قسم کے وسوسے بھی آئیں گے، لیکن بذات خود اس کے حق پر ہونے کے اندر اس کو وسوسہ نہیں آئے گا۔ کبھی خیال نہیں ہوگا کہ اس کو میں چھوڑ دوں، اور اگر یہ سوچ بھی لے انسان کہ خدا نہ خواستہ، ہزار مرتبہ پناہ مانگتے ہیں اگر انسان یہ سوچے کہ اگر میں اس دین کو چھوڑ دوں، یعنی سوچ میں بھی نہیں آتا، روح کانپ جاتی ہے انسان کی اس بات سے کہ اگر میں نے اس کلمہ دست برداری اختیار کی، اس دین کو چھوڑ دی، یہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو جو باطل پر ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، سب نے ہی عہد کیا ہے، تو وہ جو عہد الستو ہے وہ بے چین کرتا ہے جب انسان غلط راستے پر ہوتا ہے، وہ بے چین کرتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ پھر وسوسے دل کے اندر اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر وہ حق پر کیوں نہیں آتے؟ جب وہ شک میں پڑتے ہیں اور ان کے اندر وہ شک کچوکے مارتا ہے اور ان کو بے چین بھی کرتا ہے، تو پھر وہ حق پر آتے کیوں نہیں ہیں؟ یلعبون کھیل رہے ہیں، سنجیدہ نہیں لیتے اس کو، اسے سنجیدہ نہیں لیتے۔ ہر انسان، اب ہم دین اسلام پر ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کیا چیز غلط کر رہے ہوتے ہیں، کیا چیز ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ نہیں آتی، جو نہیں ہونی چاہیے وہ آ جاتی ہیں۔ تو ہمارا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، اندر سے ہمیں پتہ تو ہوتا ہے، لیکن پھر ہم ٹھیک راستے پر کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک راستے پر اس لیے نہیں آتے کہ ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ وہ سنجیدگی کا جو تقاضا ہے، جس طرح اسے سنجیدہ لینا چاہیے اس طرح ہم اسے سنجیدہ نہیں لیتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک کھیل کود کی سی زندگی ہو جاتی ہے۔ بل ہم فی شکن، بلکہ وہ شک میں ہیں، یلعبون کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، آپ انتظار کریں، یوم، اس دن کا، تأتی السماء، آئے گا آسمان، بدخان مبین، کھلے دھوئیں کے ساتھ۔ آپ انتظار کریں اس وقت کا کہ آسمان آئے گا کھلے دھوئیں کے ساتھ۔ آسمان کے کھلے دھوئیں کے ساتھ آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرب قیامت میں آسمانوں پر ایک دھواں چھا جائے،
اور وہ اتنا خطرناک دھواں ہوگا کہ وہ سخت عذاب، سخت ترین عذاب، اس سے سانس گھٹ جائے گا، سخت عذاب ہوگا، دم نکلنے لگے گا۔ ایمان والوں کو اس سے ہلکا سا زکام ہوگا، ایمان والوں کو ہلکا سا زکام ہوگا، اور کافروں کے لیے وہ بڑا شدید عذاب ہوگا۔ علامات قیامت میں اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، قرآن پاک میں بھی یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں، جو بڑی بڑی علامات ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام کا ایک پورا دورانیہ ہوگا، اس کی تفصیلات پھر کبھی عرض کریں گے۔ پھر دجال کا خروج ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ ترتیب باریک طرح میں ترتیب سے بتا رہا ہوں، یہ ترتیب ہے اس کے اندر۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور پہلے ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ترتیب ہے، مہدی علیہ السلام، پھر دجال کا خروج، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج۔ اس کے بعد 3 بڑے خسف ہوں گے، خسف دھنسنے کے واقعات، 3 بڑے خسف کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں۔ زمین دھس جائے گی، اور اتنے بڑے بڑے واقعات کو، چھوٹی موٹی چیزیں، بہت بڑے پیمانے پر زمین نیچے کو دھس جائے گی۔ خسف کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر دجال کا خروج، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یاجوج ماجوج کا خروج، پھر 3 بڑے خسف دھنسنے کے واقعات، مشرق میں، مغرب میں، اور جزیرہ عرب میں۔ اس کے بعد دھواں، آسمانوں پر ایک دھواں چھا جائے گا، پورے آسمانوں پر، اور مومنوں کو زکام سا ہوگا، اور کافروں کے لیے وہ سخت عذاب ہوگا۔ پھر دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، نہ تو توبہ قبول ہوگی اور نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا۔ کوئی گنہگار جو ایمان والا ہے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے، اب گناہوں سے توبہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کافر ایمان لانا چاہے، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، اس کے بعد بھی دنیا قائم رہے گی۔ پھر آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی ایک میدان کے اندر، آگ بڑے پیمانے پر ساری انسانیت کو ہانک کر لے جائے گی، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرتقب، آپ انتظار کریں، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان مبین، کھلے آسمان کے، کھلے دھوئیں کے ساتھ۔ یغش الناس، ڈھانپ لے گا وہ لوگوں کو، ایسا دھواں ہوگا کہ ساری دنیا دھواں دھار ہو جائے گی، اور سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ ہذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس عذاب کو اللہ رب العزت دردناک بتائیں، وہ کتنا دردناک ہو، دردناک عذاب۔ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اکشف عنا، ہٹا دے اس کو ہم سے، ہٹا دے ہم سے العذاب، عذاب کو، انا مومنون، ہم ایمان لانے۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لانے والے۔ گھبرا جائیں گے لوگ، اور اتنی پریشانی لاحق ہو جائے گی کہ چیخ و پکار اور ہر طرح کی جو ہے پریشانی لاحق ہو جائے گی، اور کہیں گے کہ بس ہمیں معاف کر دے، ہم ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کیا، انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت؟ اب نصیحت کا وقت کہاں ہے؟ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت؟ وقد جاءہم رسول مبین، اور تحقیق آیا تھا ان کے پاس کھلا رسول، آیا تھا ان کے پاس کھلا رسول۔ اس وقت تو بات مانی نہیں، اور اب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کہاں ہے اب نصیحت؟ اور حالانکہ آیا تھا ان کے پاس کھلا رسول، کتاب بھی مبین ہے، رسول بھی مبین ہے۔ مبین کا معنی کیا؟ کہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والے، اور دوسرا معنی یہ کہ خود بھی ایک کھلی کتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی مبین ہے کہ ایک کھلی کتاب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو کھولنے والے،
کھول کر بیان کرنے والے بھی ہیں۔ ثم تولوا، پھر اعراض کیا انہوں نے، عنہ اس سے، وقالو اور کہا، معلم، یہ تو سکھائے ہوئے ہیں، مجنون، دیوانے۔ ثم، پھر، تولو، اعراض کیا، عنہ اس سے، وقالو اور کہا، معلم، سکھائے ہوئے ہیں، مجنون، دیوانے ہیں۔ یہ تو باتیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، اپنی کوئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان کو ساری زندگی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تو کیا کہیں، آپ کے اس پیغام کو، آپ کی ذات کو کیا، کبھی وہ کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے جادوگر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ اس کے اوپر عاصب ہیں، جس سحر زدہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے جنات نے قابو کر لیا ہے، تو کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی ساحر، کبھی کچھ، کبھی کچھ، وہ ایک الجھن کا شکار تھے، اور آپس میں مجلسوں میں مشورے کیا کرتے تھے کہ اوروں کو کیا کہیں، تو لے دے کے ان کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی، بس یہ کہو کہ جادوگر ہے۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ یہی بس ایک بات رہ گئی ہے کہ حج کے موقع پہ جو لوگ آئیں باہر والے، ان سے بس یہ کہنا جادوگر ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اولاد والدین کو آپس میں لڑا دیتا ہے، تفریق ڈال دیتا ہے، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسی دعوت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسا فکر ہوگا، اور کیسا آپ علیہ السلام کا نظریہ تھا، اور کیسی آپ کی محنت تھی کہ لوگ آپ کی اس محنت کو جادو کہتے تھے اور آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ ایسی تبدیلی پوری انسانی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر انقلاب نہیں آیا جو انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ وہ انقلاب بپا کیا قرآن پاک کے ذریعے سے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہلے چلے گئے تھے ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں گئے۔ جب گئے، جا کر ان سے پوچھا، مدینہ منورہ کی فضا بدلی ہوئی تھی ساری، مکہ میں تو تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، مدینہ میں کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا کہ مدینہ کی فضا ساری بدل گئی؟ فرمایا، ادخلت القرآن فی بیوتہم، میں نے قرآن ان کے گھروں میں داخل کر دیا۔ جب قرآن گھروں میں داخل ہوا تو وہ نور بن کے نکلا، اور نور ہے باقیوں کو بھی وہ نورانی بنا دیتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک انقلاب کی صورت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن